نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس آیت کو میں نے بار بار اس سے پہلے بھی بیان کیا ہے، ایک شخص تھا جس کا نام تھا عاص ابن وائل، وہ بھی اسی طرح کا تھا کہ وہ خدا کو مانتا تھا، اللہ کو مانتا تھا، لیکن آخرت کے عقیدے کا ایک دن اللہ رب العالمین دوبارہ زندہ کرے گا، اپنی عدالت میں پیش کرے گا اور حساب لے گا، اس کا انکار کرتا تھا۔ اس کا نام تھا عاص ابن وائل۔ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک سڑی ہوئی ایک دم پرانی اور بوسیدہ قسم کی ہڈی لے کر آیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنے ہاتھوں سے ایسے مینج دیا، اور جب وہ ایک دم گرد و غبار کی طرح ریزہ ریزہ ہو گئی، ایسے پھونک مارا اور کہا اے محمد بتاؤ اس کو کون دوبارہ زندہ کرے گا؟ اسی کو واقعہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پہ بیان فرمایا ہے، اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفہ، کہ اس انسان کو دیکھو، انا خلقناہ من نطفہ، کہ اس کو ہم نے نطفے سے ایک ناپاک قطرے سے پیدا کیا ہے، فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ، اور اب یہ شخص کھلم کھلا جھگڑ رہا ہے، وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا، اور ہمارے لیے یعنی خدا کی قدرت کو چیلنج کرنے کے لیے ایک مثال بیان کر رہا ہے، اس ہڈی کے بارے میں یہ پوچھ رہا ہے کہ اس کو کون دوبارہ زندہ کرے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے وَنَسِيَ خَلْقَهُ، اور یہ شخص اپنی پیدائش کو بھول گیا، یہ شخص اپنی پیدائش کو بھول گیا۔ اگر یہ شخص اپنی پیدائش پر غور کر لیتا کہ جس رب نے اس کو ایک ناپاک قطرے سے پہلی مرتبہ، جبکہ کوئی ہڈی نہیں تھی، کوئی گوشت کا ٹکڑا نہیں تھا، جب اس مرتبہ اس رب نے اپنی قدرت کاملہ کے ذریعے سے اس کو پیدا فرمایا، تو اپنی پیدائش پر اگر غور کر لیتا تو اس طریقے سے یہ اللہ کے لیے مثال نہ بیان کرتا، اللہ کی قدرت کو چیلنج نہ کرتا کہ کون اس کو دوبارہ زندہ کرے گا، اس طریقے سے نہ کہتا اگر خود اپنی پیدائش پہ غور کر لیتا۔ قالا، یہ شخص کہہ رہا ہے من یحیی العظام، اس ہڈی کو کون زندہ کرے گا، وہی رمیم، جبکہ یہ چورا چورا ہو گئی، ریزہ ریزہ ہو گئی۔ قل، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو، یحییھا الذی، اس کو وہی دوبارہ زندہ کرے گا، انشاھا اول مرہ، انشاھا اول مرہ، جس نے اس کو پیدا کیا تھا پہلی مرتبہ، وہو بکل خلق علیم، اور وہ ہر پیدائش سے واقف ہے اور ہر پیدائش پر قادر ہے، وہ پہلی مرتبہ پیدا کرنے پر بھی قادر ہے، دوبارہ پیدا کرنے پر بھی قادر ہے، اور اپنے سامنے پیش کر کے حساب کتاب لینے پر بھی قادر ہے۔ الذی جعل لکم من الشجر الاخضر نارا، اور رب کی قدرت تو یہ ہے کہ وہ ہرے درخت سے آگ پیدا کر دیتا ہے۔ مفسرین نے اس کی تحقیق میں لکھا ہے کہ عرب میں ایک درخت ہوتا تھا، اس کی ٹہنیوں کو جیسے مسواک کے برابر کاٹ لیتے تھے، اگر اس کی ٹہنی ہری ہوتی تھی تب بھی رگڑنے پر چنگاری نکلتی تھی۔ ایک درخت ایسا تھا، اس سے جو ہے وہ آگ جلانے کا کام لیا کرتے تھے، اس کے علاوہ چیزوں سے بھی جلاتے تھے، لیکن ایک درخت ایسا بھی تھا جس سے ایسا ہوتا تھا۔ فَإِذَا أَنْتُم مِّنْهُ تُوقِدُونَ، اس سے تم آگ سلگاتے ہو اور جلاتے ہو۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت کو بیان فرمایا کہ غور کرو یہ زمین و آسمان جس کو اللہ نے پیدا کیا ہے، جب اتنے بڑے زمین و آسمان کو پیدا کرنے پہ وہ قادر ہے، تو کیا وہ دوبارہ پیدا کرنے پر انسانوں کو قادر نہیں ہے؟ فرمایا اولیس الذی خلق السماوات والارض، کیا وہ ذات، وہ ہستی، خلق السماوات والارض، جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، کیا وہ قادر نہیں ہے الا ان یخلق مثلہم، کہ اسی کے مثل انسانوں کو دوبارہ پیدا کر دے؟ آگے خود اللہ نے فرمایا بلا، کیوں نہیں، وہو الخلاق العلیم، بہت زیادہ پیدا کرنے والا ہے اور جاننے والا ہے۔ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے ہوتا، ایک بہت اہم چیز ہے، اسے یہاں تھوڑا سمجھتے چلیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے آپ کو قرآن پاک میں بہت سی جگہوں پر تھرڈ پرسن کے طور پہ استعمال کرتا ہے۔ یعنی وہ یہ کہہ سکتا تھا کہ میں قادر ہوں کیونکہ یہ اللہ ہی کا کلام ہے، لیکن وہ اپنے آپ کو اوہ کہہ رہا ہے، وہو الذی، وہ پیدا کرنے والا ہے، جاننے والا ہے۔ تو یہ ایک طریقہ ہوتا ہے کلام کو پیش کرنے کا، ہر زبان میں اور ہر زمانے میں یہ چیز رہا ہے۔ بہت مرتبہ جیسے مثال کے طور پر ہمارا نام ثاقب ہے، تو ہم یہ کہیں کہ میں یہ کام کروں گا، اس کے بجائے یہ کہیں کہ ثاقب یہ کام کرے گا، یہ تھرڈ پرسن کے طور پہ اپنے آپ کو پیش کرنا۔ جب میں کہیں تو اپنے آپ کو یہ فرسٹ، متکلم خود اپنے آپ کو میں کہہ رہا ہے، تو یہ فرسٹ پرسن کے طور پہ استعمال کر رہا ہے۔ ایک آدمی نے اسی بات پہ اعتراض کیا تھا، اس نے کہا یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، کیونکہ اگر یہ اللہ کا کلام ہوتا تو اللہ کو اپنے بارے میں قرآن میں جگہ جگہ میں کہنا چاہیے، یا تو ہم کہنا چاہیے یا میں کہنا چاہیے کہ میں نے یہ پیدا کیا ہے، میں نے یہ کام کیا ہے، میں نے زمین و آسمان کو بنایا ہے۔
اور یہاں کہہ رہا ہے کہ وہ اللہ ہے جس نے بنایا ہے، اس کا مطلب کوئی اور یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ نے بنایا ہے۔ اس طرح اعتراض کیا تو ایسا ہر زبان میں ہوتا ہے کہ متکلم بولنے والا خود اپنے آپ کو تھرڈ پرسن کے طور پہ پیش کرتا ہے۔ تو اسی طریقے وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ، اور وہ پیدا کرنے والا ہے، جاننے والا ہے۔ انما امرہ، اس کی شان تو یہ ہے، اس کا معاملہ، اس کی قدرت تو یہ ہے، اذا اراد شیئا، کہ وہ جب کسی چیز کا ارادہ کر لے، ان یقول له کن فیکون، تو اس سے کہہ دیتا ہے کہ ہو جا تو ہو جاتی ہے۔ اور یہ جو اللہ نے بتایا کہ میں کہہ دیتا ہوں کہ ہو جا تو ہو جاتی ہے، یہ ہمیں آپ کو سمجھانے کے لیے ہے۔ بقیہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر یہ نہ کہے، صرف وہ چاہ لے کہ ہو جائے، کہے بھی نہ، صرف چاہ لے، ارادہ کر لے، تب بھی ہو جائے گی۔ فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء، اللہ کی ذات پاک ہے، بیدہ ملکوت کل شیء، جس کے قبضہ قدرت میں ہر چیز کی بادشاہت ہے۔ تمام دنیا اور تمام کائنات کا مالک وہ تنہا ہے، اس کی بادشاہت میں کوئی اس کا شریک نہیں ہے۔ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف تم سب یعنی تمام انسان لوٹائے جائیں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ اور اسی دن کی تیاری کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو اس دنیا میں بھیجا ہے، لہذا ہم اور آپ اس دن کی تیاری کریں۔ اور ایک بات بار بار کہنے کو سوچ رہے تھے، سنت میں بہت لوگ بھاگ جاتے ہیں، یہ بے انتہا غلط کام ہے۔ ایک حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سنت تو ویسے بہت ہے، لیکن یہ نماز کی جیسے نماز سب سے اہم ہے، تو نماز میں جو سنت ہے، نماز سنت نماز ہے، یا نماز کے اندر جو سنت ہے، جیسے نماز سب سے اہم عبادت ہے، تو نماز کی جو سنتیں ہیں، جو سنت نماز ہے، وہ تمام سنتوں سے بڑھ کر اہم ہے۔ فرمایا من رغب عن سنتی فلیس منی، جو میری سنت سے بھاگے گا، میری سنت کو چھوڑ کر بھاگے گا، میرے سنت سے اعراض کرے گا، میرے سنت سے نفرت کرے گا، میری سنت کو چھوڑ کر بھاگے گا، فرمایا فلیس منی، وہ ہمارا ہی نہیں ہے، وہ ہمارا نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن اس کی سفارش کرنے سے، گنہگار تو ہم آپ سب ہیں، ہمارے آپ کو گناہوں کی سفارش کرنے سے، بخشوانے سے اگر منہ پھیر لیں گے تو کیا جواب دو گے؟ اس لیے براہ کرم اس عادت سے باز آ جاؤ اور تمام لوگ سنت پڑھ کے جایا کرو۔ اگر نبی پر ایمان ہے تو جس نبی نے اتنے سخت الفاظ میں یہ بات فرمائی ہے، من رغب عن سنتی فلیس منی، جو میری سنت سے بھاگے گا فلیس منی، ہمارا ہی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو سمجھ کے توفیق عطا فرمائے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سنت پڑھ لیں۔